بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الکہف آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. نزول کے اعتبار سے 69 صورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 18 صورت ہے. 110 اس میں آیات ہے اور 12 اس میں رکوع ہے. سورۃ الکہف میں جو ورڈ کہف ہے، کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، جو پہاڑ میں ہوتا ہے، کیو، ایک کھلا غار، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. سورہ غاشیہ کے بعد یہ نازل ہوئی ہے اور سورۃ الکہف کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. جیسے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رات کو گھر میں یہ سورت پڑھ رہا تھا اور گھوڑا بھی وہیں بندھا ہوا تھا. گھوڑا بدکنے لگا. اس نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نور دکھائی دیا جو بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے تھا. صبح اس نے یہ واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکینہ یعنی نور اطمینان ہے جو اس کے پڑھنے سے نازل ہوئی ہے. ترمذی کی روایت ہے. ایک اور حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورے کی ابتدائی 3 آیات پڑھتا رہے وہ فتنے دجال سے محفوظ رہے گا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث جو اسی طرح کی ہے، جو اس میں فرمایا گیا جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے. پھر ایک جو ہے بہقی کی بھی جو ہے روایت کی جسے سورۃ الکہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. تو ان سب احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو سورۃ الکہف پڑھنے والے کے لیے دنیا میں بھی نور ہے اور قیامت کے دن بھی نور ہے، اور جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتوں کو جو ہے یاد کر لیتا ہے اس کے لیے جو ہے دجال کے فتنے سے حفاظت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. الحمد سب تعریفیں، اور تعریف میں کیا آتی ہے؟ تعریف اور حمد دونوں چیزیں آتی ہیں. تعریف اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ تعریف اور حمد اور شکر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہے اور ہم سب انکمپلیٹ ہیں. ہم میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، عیب ہے. اور یہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہیں؟ الذی وہ ذات انزل علی عبدہ جس نے اتارا اپنے بندے پر. کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. الکتابہ کتاب کو، اور کون سی کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن کو. ولم اور نہیں، یجعل بنایا، لہو اس کے لیے، عوجا کوئی ٹیڑھا پن. بالکل سیدھی کتاب ہے، اسٹریٹ فارورڈ بک ہے، نہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہے، نہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے، نہ اس میں کوئی پیچیدگی ہے، نہ اس میں کوئی نقص ہے. قیمن درست کرنے والی ہے، کیونکہ پچھلے کتابوں میں جو تحریف کی گئی تھی، پچھلے کتابوں والوں نے جو کنفیوژنز کریٹ کر دیے تھے ان سارے کنفیوژنز کو سالو کرنے والی ہے. لیونذیرا تاکہ ڈرائے، بأسن سخت، شدیدن عذاب سے، من لدنہ اس کے پاس سے، یعنی جو قرآن کے اوپر جو ہے عمل نہیں کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا اس کو ڈرانے کے لیے. وَيُبَشِّرَ اور خوشخبری دینے، المؤمنین مومنوں کو، یعنی کمپلیٹ ایمان جس کا ہوتا ہے مومن ان کو خوشخبری دینے کے لیے.
یہ کتاب آئی اور کمپلیٹ ایمان کے 6 پلرز ہے، اللہ کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان، قدر کے اوپر ایمان اور قیامت کے اوپر ایمان۔ پھر الذین وہ لوگ یعملون جو عمل کرتے ہیں الصالحات اچھے، یعنی اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ عمل کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے، شرک اور بدعات سے اپنے اعمال کو جو ہے پاک رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، ان لہم اجر حسنا، بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، یعنی ایمان کے بدلے عمل کے بدلے بہترین اجر ہے، اور وہ کس شکل میں ہوگی؟ انشاءاللہ تعالی جنت کے شکل میں ہوگی، جس کو ہم نہ ڈیفائن کر سکتے ہیں نہ ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہماری ہدایت ہے، اور اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو یہاں پر اچھا ایمان لانا ہے قرآن کے اوپر اور اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارا قرآن کے اوپر کتنا ایمان ہے اور کتنا عمل ہے، اور ہم اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ ماکثین رہنے والے ہیں، فی ہی اس میں، کس میں؟ جنت میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ ایسا نہیں کہ چلو ون ٹائم جو ہے وزٹ ہے، ایسا نہیں کہ 4 دن کی جو ہے، جیسے اگر ہم 5 اسٹار ہوٹل میں بھی جا کر اسٹے کریں یا کوئی اچھے سے ریزورٹ میں جا کر اسٹے کرے، آفٹر سم ٹائم ہم کو وہ ویکیشن ختم ہو جاتی ہے، وہ جگہ چھوڑنی ہوتی ہے، یا پھر یوزلی کیا ہوتا ہے کبھی ہم کو کوئی 3-4 دن کا اسٹے گفٹ دے دیتا ہے، کہیں ہم ون کر لیتے ہیں، کہیں ہم کو جو ہے شارٹ ویکیشن ہم پلان کر لیتے ہیں۔ لیکن جنت کا اسٹے ایسا نہیں ہے، وہاں سے کوئی گیٹ آؤٹ نہیں ہے، وہ ویکیشن اینڈ ہونے والی نہیں ہے، وہاں نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ بوریت ہے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل کر لے اور یہ جنتوں میں ہمیں ہمیشگی کے لیے داخل کر دے، آمین۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور ڈرائے ان لوگوں کو، قالوا جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا، یعنی ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے، یعنی جہنم سے، آگ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، جیسے یہود نے کہا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا لی تھی۔ ما لہم نہیں ان کے لیے، بھی اس کا، من علم کوئی علم، ولا اور نہ، لی آبائہم ان کے آباء و اجداد کے لیے، یعنی اندھا دھند فالو کر رہے تھے اپنے آباء و اجداد کو۔ ان لوگوں نے بھی اللہ کی اولادیں بنا لی تھی، ان لوگوں نے بھی ان کو فالو کر کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اولادیں بنا لی۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بغیر علم کے بھی اگر کوئی انسان غلط کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ یوزلی لوگوں میں کچھ لوگوں میں ایسا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ علم حاصل ہی مت کرو تاکہ پکڑ ہی نہیں ہوگی، معلوم نہیں ہوگا اور پھر کام کریں گے تو پکڑ نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جو ہے تو بغیر علم کے بھی اگر کوئی عمل انسان کرتا ہے تو اس کی بھی پکڑ ہوگی، اس لیے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج، بہت بڑی بات ہے، نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ گھٹیا بات کہنا بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہہ رہے مگر ایک جھوٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اولادیں ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ فلعلک باخع، پس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں، نفس کا اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، یعنی ان کے پیچھے پڑھ کر کہ وہ ایمان لے کر آئے، وہ ایسی گھٹیا بات نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اولادیں ہیں، اس کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص تھے ان کے ایمان لانے کے اوپر، ان کی ہدایت کے اوپر، کہ ان کی اپنی جان کے اوپر جو ہے ہلاکت ہو رہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ چلو چھوڑ، نہیں مانتے تو چھوڑ دو، ان کو بہت ہرس تھی کہ ہر کوئی ایمان لے کر آئے، ہر کوئی جنت تک جائے، ہر کوئی ہدایت پر آئے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے پس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے اپنی جان کو ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا اگر نہ وہ ایمان لائے، بہذا الحدیث اس کلام سے، یعنی اس قرآن کے اوپر اگر وہ ایمان نہ لے کر آئے، اسفا افسوس کر کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کر 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 کے اپنی جان کو ہلاک کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس کس بات پر تھا؟ یہاں پر یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ قرآن کو جھٹلانے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے ہیں، لیکن ہم کیسے ہوتے ہیں، ہمارا رویہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، صحیح کی طرف بلاتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، تو ہم کو
خود کو یعنی مجھے کیسے منع کر سکتے ہیں, مجھے کیسے انکار کر سکتے ہیں, میری بات کیوں نہیں مانے, اس چیز کے اوپر افسوس ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے جھٹلانے کے اوپر, ایمان نہ لانے کے اوپر افسوس ہوتا تھا. انا جعلنا, بے شک ہم نے بنایا, ہم نے ما علی الارض, جو زمین پر ہے, زینتاً خوبصورتی, لہا اس کے لیے, لنبلوہم, تاکہ ہم آزمائے تم کو, ایہم کون سا ان میں سے, احسن عملا, زیادہ اچھا ہے عمل میں. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں زمین میں جتنی چیزیں ہیں آزمائش ہے, چاہے وہ اولاد ہو, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ گاڑی ہو. اولاد ہے تو ان کی تم تربیت کیسے کرے. سب سے پہلے جب اولاد نہیں ہوتی تو انسان کیا کرتا ہے, یہاں جا کر جو ہے سر ٹیکنے لگتا ہے, وہاں جا کر دعائیں کرنے لگتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ہاں سورسز تلاش کرنا ہے, علاج تلاش کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اور ہم کو اولاد عطا نہیں کر سکتے. پھر اولاد کی تربیت کیسے کی, اولاد کے لیے کیا حرام حلال کا خیال کیا یا نہیں کیا, پھر مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اس کے علاوہ کچھ بھی ہے, جیسے ایک چھوٹی سی گاڑی بھی کیوں نہ ہو, اس کو کہاں یوز کیے, کیا ہم اس کو حرام والی اس میں بیٹھ کر حرام والی جگہوں پر گئے, یا پھر جو ہے اس سے نیکی والا کام کیے, نماز کے لیے گئے, یا اس کے لیے جو ہے کلبز یا شراب یا جوئے خانوں کو گئے. ایک حدیث بھی ہے, دیکھیے گھوڑے کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ بھی نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو اسی طرح ہم گاڑیوں میں جو پیٹرول ڈالتے ہیں یا اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ بھی اعمال نامے میں لکھا جائے گا. ہم کہاں سے حاصل کیے, کہاں یوز کیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے, ان تمام چیزوں کو ہم کتنی پرائیورٹی دے رہے ہیں وہ بھی آزمائش ہے. ان تمام نعمتوں کو دنیا کی پا کر یا کھو کر ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, ہم فخر, صبر اور شکر ان میں سے کن چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی شک نہیں کہ دنیا سرسبز اور شیرین ہے, یعنی اٹریکٹیو اور مزیدار ہے, اور اللہ تم کو پچھلوں کا جانشین تمہیں بنائے گا اور دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو. یعنی دنیا تمہیں ملے گی, لیکن دنیا بھی تمہارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. ان شارٹ یہ دنیا آزمائش ہے, کچھ کھیل کود, ویکیشن یا پکنک کی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ ایچ اینڈ ایوری مومنٹ از امپورٹنٹ, ایچ اینڈ ایوری نعمت از امپورٹنٹ. جیسے ہم ایگزامینیشن ہال میں جب انٹر ہوتے ہیں تب ہم کو پتا ہوتا ہے کہ ہر لمحہ, ہر سیکنڈ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ایگزامینیشن ہال میں جا کر ہم کرکٹ نہیں دیکھتے, ہم ریلز دیکھتے ہوئے نہیں بیٹھ سکتے ہیں. سیریسلی ایوری مومنٹ کا جو ہے ہم کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے پیپر کو سالو کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے یہ دنیا ہماری ایگزامینیشن ہال ہے. ایوری مومنٹ اینڈ ایوری چیز یہاں کی نعمت جو ہے ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. تو اس کو ہم کو سمجھنا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کو کمانا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ, اور بے شک ہم البتہ ہم بنانے والے ہیں, مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, جو اس پر ہے صاف میدان بنجر. یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا, تم سب پیچھے چھوڑ دو گے, سب ختم ہو جائے گا. ایک حشر کا میدان کیسا ہو جائے گا, بالکل صاف چٹیل میدان. یہ ساری بلڈنگ, ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ, ٹاورز, یہ ہائی جو ہے جو کنسٹرکشنز ہو رہے ہیں, سب کچھ ختم ہو کر صاف میدان بالکل بنجر ہو جانے والا ہے, جہاں پہ تم کو اکٹھے ہو کر جواب دینا ہے. تو ان کے پیچھے مت بھاگو. آگے جو ہے واقعات ہے, تو اس سورت کے نزول کے پیچھے بات یہ ہے, یہاں پہ اصحاب کہف کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, کہف والے جو لوگ تھے ان کی سٹوری ہے. تو اس سورت کے نزول کے وقت جو ہے یہودیوں نے ان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوال کیے تھے. ایک روح کے بارے میں, ایک اصحاب کہف کے بارے میں, ایک ذوالقرنین کے بارے میں. تو اب یہاں پہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین اس کا ذکر جو ہے یہاں پہ آیا. روح کا جو ہے بنی اسرائیل میں آلریڈی ہو چکا, جو ہم کر چکے کہ اس کا علم تم کو بہت ہے, تم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے ہو. اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا جو واقعات ہے یہ دونوں بھی جو ہے اس صورت میں ہے. یہاں پر آیت نمبر 9 میں اصحاب کہف کا ذکر ہے, یہاں سے ذکر ہے. ام حسبتا, یا تم نے سمجھا, انا بے شک, اصحاب الکہفی, کہف والے یعنی غار والے, والرقیمی اور تختی والے, کانو تھے, من آیاتنا عجبا, ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب. اب یہ اصحاب کہف اور تختی والے, کیا یہ 2 الگ الگ لوگ ہیں یا ایک ہی جو ہے ان کا ذکر ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ ذکر ہے, لیکن زیادہ اسٹرانگیسٹ اوپینین یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف کو ہی تختی والے کہا گیا ہے.
اور کیونکہ اصحاب کہف کا واقعہ پورا ایک تختی کے اوپر لکھ کر وہاں پر لگا دیا گیا تھا تو انہیں تختی والے بھی کہا جاتا تھا اور جو ہے کہف والے بھی کہا جاتا تھا. اذ اوا جب پناہ لی الفتیتو چند نوجوانوں نے الی الکہفی غار کی طرف فقالو تو کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہم کو من لدنکا اپنے پاس سے رحمتن رحمت وحی اور مہیا کر لنا ہمارے لیے من امرنا ہمارے معاملے میں رشدا رہنمائی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ انہوں نے دعا کی جب انہوں نے غار میں پناہ لی تھی. کہف والے جو ہے یہ کچھ لڑکے تھے. اس وقت ان کا ایک مشرک بادشاہ تھا دقیانوس نام کا. یہ 239 سے 549 AD کا جو ہے کے بیچ کا ذکر ہے. دقیانوس نام کا بادشاہ جو ہے بہت ہی ایک تو مشرک تھا اور لوگوں کو شرک کے اوپر مجبور کرتا تھا. آج کل جیسے سیکولر کنٹریز کا کانسیپٹ ہے وہ نہیں تھا. اس زمانے میں بادشاہ کا جو دین ہوتا تھا عوام کو بھی وہی دین فالو کرنا ہوتا تھا. تو دقیانوس نے ان سب کو شرک کے اوپر جو ہے زبردستی کی ہوئی تھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس بادشاہ کو اور اس کی جو ہے جو ایریا تھا اس کو سب چھوڑ کر جو ہے یہاں پر کہف میں وہ لوگ آ کر پناہ لے لیے تھے. اور پھر وہاں سے وہ لوگ کیا کیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیے کہ اے ہمارے رب دے ہم کو اپنے پاس سے رحمت اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی. فضربنا تو مارا ہم نے علی آذانہم ان کے کانوں پر فی الکہفی غار میں سنین عددا کئی سال کئی تعداد میں یا کئی ایک سال یعنی 309 ایئرز وہ لوگ اس غار میں رہے. اور یہاں پہ ان کے کانوں پر مارنا یعنی نیند میں جو ہے وہ تھے، ان کو سننے کی صلاحیت نہیں تھی. جیسے بچے سوتے ہیں تو ہم تھپک تھپک کر کان پہ ان کو سلا دیتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند جو ہے طاری کر دی. کتنے سال تک؟ 309 ایئرز تک. اس واقعے سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے قیامت کے دن دوبارہ جس طرح اٹھیں گے تو اسی طرح اٹھیں گے، یہ بھی پتہ چلتا ہے. ثم بعثناہم پھر اٹھایا ہم نے ان کو لنعلم تاکہ ہم جان لے ایو کون سا الحزبین دو گروہوں میں سے احسا زیادہ گننے والا ہے لما لبثوا واسطے اس کے جو وہ ٹھہرے امدا مدت کو. یعنی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال جو ہے وہاں پہ نیند کی حالت میں رکھا، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا. اب دو گروہوں میں سے زیادہ گننے والا ہے واسطے اس کو جو وہ ٹھہرے، یعنی کتنے دن وہ سوئے یہ ڈسکشن ہو رہا تھا. اب یہ تو کون ہے؟ یہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہف والے ہیں اور دوسرا بستی والے ہیں جو بستی میں وہاں پر سوئے. دوسرا کہف والے اٹ سیلف میں 2 گروپس ہو گئے تھے. کسی نے کہا کچھ دن سوئے، کسی نے کہا کچھ دن سوئے، کسی نے کہا کہ کچھ گھنٹے سوئے. اور شہر والے جو ہے آگے واقعے میں جیسا آئے گا کہ وہ کوئن لے کر گئے تھے تو ان کو پتا تھا کہ یہ 309 سال پرانی کوئن ہے. یا پھر بستی والوں میں 2 گروہ ہو سکتے ہیں، جو ایمان والے ایک طرف ہے اور جو ہے ایمان نہ لانے والے ایک طرف ہے. خیر یہ کون سے گروہ ہے یہ نہیں پتا ہے، لیکن آپس میں ڈسکس جو ہے لوگوں میں ہو رہا تھا کہ کتنے جو ہے ٹائم کے لیے وہ سوئے. نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ پر نبأہم ان کی خبر بالحق ساتھ حق کے، یعنی اصل واقعہ کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ جو ہے بیان کر رہے ہیں. انہم فتیتن بے شک وہ چند نوجوان تھے آمنو جو ایمان لائے بربہم اپنے رب کے ساتھ وزدناہم اور زیادہ دی ہم نے ان کو ہدن ہدایت، یعنی بہت صحیح راستہ ان کو ہدایت دیا. اور ہدایت کے بھی جو ہے لیولز ہوتے ہیں، جیسے ایمان کے لیولز ہوتے ہیں ہدایت کے بھی لیولز ہوتے ہیں. دیکھیے جو ہوتا ہے کچھ کوئی پریکٹسنگ ہوتا ہے صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، کچھ نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، کوئی صرف زکوٰۃ دیتا ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ہدایت دی تھی کہ وہ اپنے ایمان کے خاطر اپنا بستی بھی چھوڑ دیے تھے، سب کچھ چھوڑ کر نکل پڑے تھے. وربطنا اور باندھ دیا ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں کو، یعنی ان کے دلوں میں ہمت اور صبر کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا تھا. اور دس از پاسبل جب ایمان ہمارے دل میں بہت پکا گھر کر لے، بہت اسٹرانگ ہو. پھر اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے فقالوا پھر کہنے لگے ربنا رب ہمارا رب السماواتی رب آسمانوں کا ہے والارض اور زمین کا لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے من دونہ اس کے سوا الہن کسی الہ کو. یعنی اب وہ بہت ہی کلیئرلی ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم تو ہرگز جو ہے شرک نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کو نہیں پکاریں گے. لقد قلنا البتہ تحقیق کہی ہم نے اذا انشقت
ہوتا تب حق سے دور بات. یعنی اگر ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم نے شرک کی بات کہی, غیر اللہ کو پکارا, تو پھر ہم حق سے دور جو ہے بات کہیں گے. ہا اولائی یہ لوگ قومنا ہماری قوم ہے, اتخذوا انہوں نے بنا لیا ہے, من دونہ اس کے سوائے, آلہہ کچھ الہ, یعنی ہماری قوم نے تو شرک کیا ہے. لولا کیوں نہ یاتونا وہ لائے علیہم ان پر بسلطان بین کوئی دلیل واضح, یعنی وداؤٹ اینی پروف. وہ جو شرک کر رہے ہیں اس کا تو کوئی پروف نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ پر کوئی اور الہ ہے, لیکن اللہ کے الہ ہونے کے وہ تو کائنات اٹ سیلف میں بہت سارے پروف ہے. ہم اٹ سیلف پروف ہے, ہمارے اندر کے آرگنز, ہارٹ بیٹ, ایوری تھنگ جو ہے یہ اللہ کے ہونے کا وجود ہے, لیکن اللہ کے سوائے کسی اور الہ کا ہونا اس کا کوئی پروف نہیں ہے. فمن اظلم تو کون زیادہ بڑا ظالم ہے, ممن افترى علی اللہ کذبا اس سے جو گڑھ لے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کے. اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں ہے, نعوذ باللہ, اس کے ساتھ کوئی شریک ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی ہیلپر ہے, کوئی سپورٹر ہے, اللہ کے کوئی بیٹے ہے. یہ سب جو ہے کیا ہے, جھوٹ ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب چھوڑ دیا ہم نے ان کو, یعنی بستی والوں کو چھوڑ کر اور ان کے الہوں کو چھوڑ کر جو وہ نکل گئے, وَمَا يَعْبُدُونَ اور جن کو وہ عبادت کر رہے ہیں, إِلَّا اللَّهَ سوائے اللہ کے, پس پناہ لو إِلَى الْكَهْفِ غار کی طرف, يَنشُرْ لَكُمْ پھیلائے گا تمہارے لیے, ربکم تمہارا رب, من رحمتہ اپنی رحمت میں سے, وَيُحَيِّئْ اور مہیا کرے گا, لکم تمہارے لیے, من امرکم تمہارے معاملے میں سے, مرفقا سہولت کا سامان. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جب ان لوگوں نے مشرک لوگوں کو اور ان کے الہوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آسان کر دیا. اور یہاں پر جو ہے ان لوگوں نے بغاوت نہیں کی, کیونکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں مکی زندگی میں جتنا ہو سکے نرمی سے جو ہے ان کا معاملہ جو ہے کرنا تھا, تو وہ لوگ جو ہے کیا کیے, چھوڑ دیے, کیونکہ ان کی جو ہے وہ بہت کم لوگ تھے اور زیادہ لوگ نہیں تھے. پاپولیشن جو کہف والے اتنے ہی تھے نا جو ایمان لے کر آئے, اور بہت زیادہ ان کو ہدایت ملی کہ وہ جو ہے شرک کی جگہ اور ان کے الہوں کو چھوڑ دیے. تو جب بھی مائنورٹی میں ہو, کم لوگ ہو, تو نرمی سے معاملہ لینا چاہیے, بغاوت نہیں کرنا چاہیے. لڑائی جھگڑا جب کرنا چاہیے جب اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی ہو. اور جس طرح جو ہے نرمی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے, نرمی کو پسند کرتا ہے, نرمی سے وہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو سختی سے نہیں مل سکتا ہے. تو ہمیشہ ہمیشہ ویسے بھی مسلمان کو ایک نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک بار کہا کہ نرمی اختیار کرو, سختی اور بے حیائی سے بچو. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہے وہ بھلائی سے محروم رہا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ کہا, جس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے نرم مزاج جی عطا کی اس گھرانے کو نفع پہنچ کر رہے گا, جس نے نرم مزاج سے محروم رکھا اسے برائی مل کر رہے گی. تو ہمیشہ ہمیشہ مسلمان کو نرمی اختیار کرنا چاہیے. ہر کام, چاہے وہ اسلام کی دعوت کیوں نہ ہو, اسلام کے اوپر چلنا کیوں نہ ہو, لوگوں کے ساتھ معاملات کیوں نہ ہو, ہر معاملے میں ایک مسلمان کو نرمی کا رویہ رکھنا چاہیے. وَتَرَى الشَّمْسَ اور تو دیکھے گا سورج کو, اذا طلعت جب طلوع ہوتا ہے, تزاوروا کہ وہ بچ جاتے ہیں, عن کفہم ان کے غار سے, ذات الیمینی دائیں جانب سے, واذا غربت اور جب وہ غروب ہوتا ہے, تقرضوہم کترا جاتا ہے ان کو, الشمالی بائیں جانب سے, وہم اور وہ فی وجہۃ ایک وسیع میدان میں ہے یا کشادہ جگہ میں ہے, منہ اس سے, ذالک من آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. یعنی ان کا جو صحیح جگہ, صحیح ان کا جو پوزیشن تھا ایکچولی ایسٹ اور ویسٹ کی طرف غار کا منہ نہیں تھا بلکہ نارتھ کی طرف تھا غار کا منہ. جتنی سن لائٹ ضروری تھی اتنی ہی ان کو آتی, اگر زیادہ سن لائٹ آتی تو پھر کیا ہو جاتا, ان کے باڈیز جو تھے وہ سڑ جاتے یا دھوپ سے خراب ہو جاتے. لیکن آرام سے ان کا کروٹ بدلنا, رہنا, غار کی طرف رہنا, جتنی سن لائٹ اندر جانی ہے اتنی جانا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں. من یہد اللہ جسے ہدایت دے اللہ تعالیٰ, فہوا تو وہی المہتد ہدایت پانے والا ہے. کیونکہ اب جو ایک تو جو لڑکوں کو ہدایت ملی جس کی وجہ سے وہ جو ہے شرک اور ان کے الہوں کو چھوڑ کر آ گئے, اور پھر دوسرا یہاں پر اگر کسی کو ہدایت ملی, اگر آپ اور میں یہاں پہ اللہ کی کتاب لے کر بیٹھے ہیں تو خود کو کریڈٹ نہیں دینا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے. وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو وہ بھٹکا دے, فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا تو ہرگز نہیں تو پائے گا اس کے لیے کوئی دوست, مرشد
پوشیدہ رہنما کرنے والا، یعنی جو قرآن اور حدیث کا راستہ دکھائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب